الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد حمد و صلاۃ میرے پیارے معزز سامعین، خواتین و حضرات، ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی تشریف فرما ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں گی، جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے محبت و پیار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، خصوصاً اس جگہ پہ، جیسے ہم اور تم محبت کے ساتھ بیٹھے تھے، اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بھی اوپر والے حصے سے تشریف فرمائے، وہ بھی بیٹھ کے فیض محمدی حاصل کرنے کے تمنا میں ہیں، اپنی آرزیں مرادیں لے کر کے آتی ہیں، اور ہم بھی اپنے آرزیں مرادیں لے کر کے اللہ کے دربار میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی دور سے آیا ہے، کوئی قریب سے آیا ہے، ہماری اگرچہ زبانیں الگ ہیں، اگر ہمارے قومیت بھی الگ ہے، لیکن ایک وہ قوم جس کو میں کہوں محب رسول وہ ایک ہی، کیونکہ یہ فیض محمدی جو ہے یہ کسی قوم کو نہیں دیکھتا، کسی قبیلے کو نہیں دیکھتا، کسی بڑے کو نہیں دیکھتا، کسی چھوٹے کو نہیں دیکھتا، لیکن فیض محمدی وہ ایسا بے پناہ اور اعلیٰ رحمت والا دریا ہے کہ سب کو لے کے چلتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر ایک انسان اپنی قوم کو آگے رکھتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو، لیکن یہ مالک کائنات کا کرم ہے، یہ احسان ہے کہ ہمیں تو یہ حبیب ایسا دیا ہے کہ پوری کائنات کا تو حبیب ہے، قدرت کا بھی حبیب ہے۔ اتنے بڑے نصیب والے آج ہمیں جو بھی ہم بیٹھے ہوئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں امید سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں اس سے زیادہ وہ ہے، تو وہ ہر مہینے پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی آتے ہیں، ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا آپس میں صرف ایک ہی سلسلہ ہوتا ہے، ایک ہی تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق ہے محب رسول حضور کے غلام ہیں، اور غلامی کو ثابت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آ جاتے ہیں تو یقین جانو ہر ایک اپنا ایمان ہے، ہم گھر کو چھوڑ کے یہاں آئے، کوئی دور سے آیا، کوئی قریب سے آیا، کوئی کاروبار کو چھوڑ کے آیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آیا، ہماری مائیں بہنیں بہت مصروف ہوتی ہیں، ان ساری چیز کو چھوڑ کر اس جگہ پہ آئے جو خدا کا گھر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوائس والی جگہ ہے، اس میں تشریف لائے۔ اتنی حد تک ہم آئے تو یقین جانیے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے جن کو چاہا، جن کے اوپر کرم نوازی فرما دی، ان کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ ہم سے بہت سے اچھے لوگ، بہت سے دیندار لوگ، میں تو یہ کہوں گا کہ تہجد گزار بھی ہیں، ایسے بھی ہوں گے، وہ ستی بھی ہوں گے، ہم میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 5 وقت کی نمازی میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے ہمیں بلوا دیا۔ یہ بڑی کرم نوازی ہوگی، جب بلایا ہے اس میں ہم آئے نہیں ہیں، تو جب بلایا ہے وہ خالی نہیں چھوڑے گا، کہ ہم یقین رکھیں وہ خالی نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دامن جو ہے کھلی ہوگی، اپنے آپ ہی دامن کو کھولیں اور آئیں، کوشش کریں بیٹھیں۔ اس صحبت میں بہت بڑا مرحبا ہے، بہت سی ایسی باتیں ہوں گی، بہت سی ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، بہت سی ایسی آیات ہوگی،
بہت سے ایسے مسئلے ہوں گے جو ہم اپنی طور پہ کتنی بھی کوشش کریں دعائیں مانگے وہ نہیں ہوگا، لیکن محافظ آنے کے بعد قبول ہو جائے گا۔ یہ آزمائی ابھی جو آپ نے سمجھا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی جلیل کا حضور کے پیارے، حضور کے ساتھ ان کی نسبت نانا کے ساتھ سے اس کی، دادا کے ساتھ آپ کے بہت اعلیٰ نسبت سے اس کی قبر کے ساتھ تو کیونکہ آپ نے جن نے باتیں سنی جو ہے ان کی صحبت کے اندر کتنا فائدہ ہوا، یقیناً جن لوگوں نے بھی ادب کیا، احترام کیا، محبت سے رہتے ان کو دنیا بھی ملی آخرت بھی، لیکن جن لوگوں نے احساس کیا ابھی آپ یہ کسی سائنس بہت فصیح انداز میں بہترین الفاظ میں آستہ آستہ یہ میرے خیال میں سمجھایا کہ آپ کی دعا نے کیا سمجھا، یہ اللہ والا دعا اس لیے کرتے نہیں لیکن ان کو پتا ہے یہ دعا اس کے فائدے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی اللہ کے پیارے تابعی پیارے ان کو پتا تھا یہ آیات جو ہے بہت بن کے آیات اور اطلاع تعالی ہو کے، لیکن انشاءاللہ یہ جائے گا نہیں، تو آپ نے دعا کی، خیال کیا، اسی ٹائم میں ان کی شکل بدل گئی۔ یہ ممکن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ ممکن ہے، ہوتا ہے، آج کل بھی ہوتا ہے، لیکن کرم یہ ہے آپ علماء کے دیکھ لیں مخالف کا اگر ظاہر شکل نہیں بدلتا لیکن اس کا دل تو بدل ہی نہیں۔ جو بھی اللہ کی وحی کا مخالف بنتا ہے اس کا اگر یہ کرم نوازی ہے کہ ظاہر اس کا کچھ بن جاتا ہے لیکن اس کا دل بدل جاتا ہے، دل وہی ہو جاتا ہے اور دل کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے رونق بھی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی نہیں، ایسا آدمی جو معترض اولیاء ہو، معترض انبیاء ہو، معترض صحابہ ہو، جب وہ اعتراض دل میں کرتا ہے مان کے آنا اس کی دل تو بدل دیتا ہے، وہ تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ وہ ایسا دھیما دھیما ایسا اگر آئے گا بھی عبادت کرے گا لیکن سکون نہیں ملے گا، فرق تو نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی، اس طرح بھی حالت میں آئے گا، اس طرح بھی حالت میں مجبوراً آئے گا، مجبوراً چلے جائے گا۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں نے کرام کمال میں کیا، جب وہ دعا کرتی تو کیا ہوا اس کی شکل سے بدل گئی۔ میری پیر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بات یاد رہا، ساری یہ باتیں بہت بڑی اچھی مجھے یاد ہے، ہمیں بھی یاد آنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے بندے کی مخالفت کرے، اگر وہ دعا کر لیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی شکل بدل گئی، انسان سے بدل کے ایک جانور بن گیا، پھر گھر میں جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے انسان سے، گھر والے اس کو نہیں پہچانتے، اس کو محسوس ہوا کیا ہوا؟ آج بھی یہ ہے، یقیناً میں آج کہتا ہوں اگر کوئی شخص کسی اللہ کی ولی کا مخالف بن جائے تو اپنے آقا کو خود کو بھی نہیں جانتا، گھر میں جا کر پریشان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ مسائل، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں ادھر ادھر ہم اہل سنت والجماعت اولیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ اسی لیے مانتے ہیں کہ ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں فرحت ملتی ہے، ہمیں سرور ملتا ہے، ہمیں ایسا مزہ آتا ہے جسے نماز پڑھنے میں آتا ہے۔ لیکن جو نہیں مانتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے، جو وہ جاتا ہے اس کے گھر والے مان جاتے ہیں، پھر واپس آتا ہے، پھر اپنی سنی واپس آتا ہے، پھر حضور کی دربار میں آتا ہے، بولتا نہیں، زبان پر اللہ کا نبی ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، پورا کھلا ہے، سنا مخالفت کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے بھی روکا،
یہ کام نہ کرو، برائی کا کام نہ کرو، پھر انہوں نے کیا، اس کا حشر کیا نکلا؟ رات کو سوئے صبح اٹھے سارے بندہ بن گئے. سنیے یہ تو قرآن ہے. بندہ بن گئے، خاصی انسان والے ہو گئے. اٹھے کے بعد پھر آئے ہوئے عرض کیا، لیکن بندہ سے شکل بدلی نہیں ہوئی. اسی حالت میں وہ نسل ختم ہو گیا. لیکن قربان جانے میرے نبی غلام حضور کی چاہنے والوں کے القاعدہ جعفر صادق کا زندہ ہوتا، جس کی شکل بدل چکی ہے، پھر بھی آیا، زبان بات سے کہا، بول نہیں سکتا، رو رہا ہے، کچھ لٹکا رہا ہے، کام کو رحم آ گیا، وہ شفقت آ گئی، محمدی رنگ آ گئی، اور دعا کیا اللہ اس کے اوپر بھی اللہ اللہ کا اس کو اشتہار میں اس بار انسان ڈال دے اور اس کو دوبارہ اس کو انسان بنا دے. دیکھیں تو صحیح، وہ نبی ہے، اس کی امت ہے، بندر بن گئے، ان کے لیے دعا دوبارہ نہیں کی. لیکن یہ نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام ہے، حضور کے بیت میں ہے. اس کی شفقت کو دیکھو، یا اللہ میں نے یہ تو دعا کی تھی، مہربانی کر کے اس کو وہی سے کر. پھر وہ دوبارہ انسان ہو گیا. ان کو معلوم تھا یہ انسان ہوگا تو واقعی انسان بنتا ہے. جیسے انسان ہوتا ہے، جب وہ انسان ہو گیا تو گر گیا، رونے لگا، عرض کرنے حبیب حبیب اب مجھے اپنا پیارا بنا دو، پکا مسلمان پکا مرید بنا دو. تو اس کے بعد وہ پکا ہی بن گیا، ہمیشہ اسے عاشق کے رسول صورت رسول صاحب ہے. تو دوستو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے کیا ہے؟ یہ اعزاز کیا چیز ہے؟ اعزاز بہت بڑا ہے جو ہمارے نبی کے خاندان کو، ہمارے نبی کے غلاموں کو جو ملا ہے، وہ بہت بڑا اعزاز عطا کیا. اس اعزاز کو دیکھیں، کم از کم اتنا تو ہم کریں اور نہیں تو کریں جو میرے نبی سے چاہنے والے ہیں، جو حضور کی بات کرنے والے ہیں، جو حضور سادات گرامی کو ماننے والے ہیں، کم از کم ان کے خیرات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے مخالفت نہ کریں. من آدھا لی ولی فقط آزنتو اللہ مصر بیٹھے حضور بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارادہ ہے؟ ہم نے سوچا یہ نہیں کہا کہ جس شخص نے سمجھے، جس شخص سے نماز نہیں پڑھی، جس شخص نے روزے نہیں رکھے، جس شخص نے یہ عمل نہیں کیا، وہ عمل نہیں کیا، یہ نہیں. لیکن فرمایا من عادہ ولی، جس شخص نے، اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں جس شخص نے، اللہ فرماتا ہے، راوی حضور کی ذات کرام اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے دوست کی، من عادہ ولی، جس شخص نے میرے دوست کی دشمنی بولی، دشمنی کرنا شروع کی، وہ رب کائنات فرماتا کہ میں اس کے لیے اعلان کرتا ہوں جنگ میدان میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. اس سے مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کے پیارے بندے ولی کے ساتھ بغض رکھنا، اس کو کم و بیش سمجھنا، یہ اللہ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا. بالغ فرماتا ہے میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. اسی دوستو ہم اہل سنت جماعت کا شوق کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن آئیں گے تو یقیناً ہماری جھولی کے اندر محبت رسول بھی ہوگی، محبت صحابہ بھی ہوگی، محبت تابع بھی ہوگی، محبت اولیاء بھی ہوگی. ہم سب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. کل قیامت کے دن اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جائے گا تم ولیوں کو مانتے تھے؟ یا اللہ ہم مانتے تھے، سب کے خالق ہیں. صحابہ کو مانتے تھے؟ یا اللہ ہم سب صحابہ کو مانتے تھے. نبی کو مانتے تھے؟ یا اللہ ہم نبی کو ایسے مانتے تھے جیسے نبی کو مانتے تھے. اور انبیاء کو مانتے تھے؟ یا اللہ ہم سب کو مانتے تھے. ہمارے پاس انکار ہے ہی نہیں.
کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا اقرار ہے، یہ ہمارا اعلان ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ کمال میں، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ اقرار ہے، باقی سب اقرار ہی اقرار ہے، سب اقرار ہی اقرار ہے۔ تم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس احتیاط کے دل محفوظ رکھے کہ کل قیامت کا دن ہو کہ ہمارے گلے میں کسی کا بتا یا اللہ یہ میرا محفوظ ہے، میری عزت۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، اولیاء کے غلام ہیں، تابعین و تابعین کے غلام ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، کسی کا ہمارے پاس انکار نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، ہم اہل سنت جماعت جس کو کوئی قادری ہوگا، کوئی سوزی ہوگا، کوئی چشتی ہوگا، کوئی نقشبندی ہوگا، کوئی کسی نہ کسی سلسلے سے ملا ہوا ہوگا، وہ اہل سنت جماعت نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، اسی لیے ہمیں ماننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہی بھی ان کو ماننا بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کثیر کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دوست یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ تھوڑی بات انشاءاللہ وقت میں بات کریں گے، تھوڑی بات کہ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف لفظ اللہ کا نام مطلب کیا ہے؟ یا صرف زمان آپ کو اگر میں کہوں بھائی تم مجھے رانی باغ کا ذکر سنا، گارڈن کا ذکر سنا، اس میں کیا گارڈن کہو، رانی باغ، یا یہ کہو کہ رانی باغ کے اندر یہ چیزیں ہیں، آپ کو میں کہوں بھائی تم ذکر سناؤ حیدرآباد کا، تو آپ کیا حیدرآباد کرتی ہے ذکر ہوگا، حیدرآباد کا نام ہے، ذکر یہ ہوگا کہ حیدرآباد کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، گارڈن میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزوں کا ذکر کرنا جو ہے یہ ذکر اسی گارڈن کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو کمال والی چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کرنا ہے، جن سے پیار کرتا ہے، ان کا ذکر کرو، ان کی یاد کرو، ان کا تذکرہ کرو، یہی ذکر خدا کا، یہ خدا کا ذکر ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ اللہ کو مانتا ہوں، میرا رسول اللہ کیا ہے، بس اللہ کا ہے، رسول پتہ نہیں کیا ہے، صحابہ کیا ہے، دعوت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ فلانا مانتی، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، یہ ماننا ہوا، سوچو یہ ماننا ہوا۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں رانی باغ کو سمجھتا ہوں کہ اچھی ٹھیک ہے، لیکن صرف رانی باغ کا رہا ہے، اس کی خصوصیات نہ بتایا، اس کے کمالات عجائب نہ بتایا، وہ ماننا نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اے لوگوں میرا ذکر کثرت سے کرو، یعنی کہ میرے ساتھ جو بھی ملسک چیزیں، جو ملی ہوئی چیزیں ہو جائے کرام جو بھی چیزیں، سب کا کثرت سے ذکر کو یاد کرو گے تو اللہ نے فرمایا یہ ذکر زیادہ کرو گے تو فرض کو نہیں ہوگا، تم میرا اور میروں کا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب اللہ ہمارا تمہارا ذکر کرے تو صرف ہم نہیں رہیں گے، یقین جانے ہمارے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے ان کا ذکر کرو۔ یہ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو آج کل ہمارے سنت جماعت دن مناتے ہیں، سید عبد القادر جیلانی کا سبحانی کا دن منایا، یاری شاہی منائی، امام جعفر صادق کا دن منایا، علی گلزار کا منایا، صدیق اکبر کا منایا، کہ ولی کو مناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے، یہ ذکر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کمالات دینے والا وہی رب ہے، قوت دینے والا وہی رب ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، اس میں سے ایک حصہ جو ہوا وہ ذکر
باقی حصہ اس ذکر میں ہے. حضرت آدم کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت اسماعیل کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اور سب یہ ذکر قرآن میں. یہ اللہ ذکر کیوں کرتا ہے؟ ہمیں اسی اسلوب کے اندر ہم اپنے مساجد کے اندر ذکر کے ساتھ جمع کراتے ہیں. کبھی کسی ولی کا ذکر، کبھی کسی ذکر کا ذکر. اسی سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے جڑا رہنا چاہیے اور اس سے خفا نہ ہونا چاہیے. اعتقاد بناؤ، اہل سنت والجماعت اعتقاد بناؤ. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کا گھر، اللہ کا نام لو اور کسی کا نام لو. میرے بھائی، اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا. اللہ جن کو یاد کرتا ہے ان کو میں یاد کرتا ہے. اللہ جن کی تعریف کرتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے. اللہ جن کو چاہتا ہے ان کا ہمیں ذکر کرنا ہے. یہ اللہ کا ہی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی ہی منشا ہے. جس چیز کو سمجھیں گے انشاءاللہ ہمیں جلد ہی کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ چاہنے والے جتنے بھی مخلوق میں ہیں ان کا ہم اگر ذکر کرتے ہیں رب کے گھر کے اندر تو کہاں کریں گے؟ اللہ کے گھر میں اللہ والوں کا ذکر ہوگا. اللہ کے گھر میں اللہ والوں کا ذکر ہوگا. اللہ نے قرآن میں اپنے دشمنوں کا ذکر کر دیا. اللہ نے قرآن میں دشمنوں کا ذکر کیا، شیطان کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا، نمرود کا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے پیار کا ذکر کیا ہے. تو مساجد ہے اس لیے اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ساتھ اللہ والوں کا ذکر کرو، ساتھیوں کا ذکر کرو، پیاروں کا ذکر کرو. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو سیدنا صدیق سے لے کے صحابہ سے لے کر قیامت تک یہ چلتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دربار دعا ہے کہ مالک جہان ہمیں سمجھتا فرمائے، ہمیں یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ والوں کا ذکر کریں. اللہ جن کو چاہتا ہے ان کا ذکر کریں، ان کا توسل لے. توسل پہ بات کرو، یہ بہت بڑا، یہ توسل ملا ہے اور توسل کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے. تو میں تمہیں اللہ کی ذات سے کریں گے توفیق عطا فرمائے. ہم جب بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ مساجد میں کیا، گھروں میں، باہر، اللہ ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر کرو. اللہ والوں کا ذکر کرو. جب اللہ والوں کا ذکر کرو گے اللہ کا راضی ہو جائے. اللہ اپنے پیاروں پہ راضی ہو جائے. ان کے پیاروں کا ذکر کرنے سے رب راضی ہو